بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ سوال جواب کا یہ سیشن 162واں ہے۔ آج مختصر سوالات ہیں، سوال جواب سماعت فرمائیں۔ ہمارے سامنے پہلا سوال ہے۔ نوید اللہ صاحب پوچھتے ہیں، ہمارے ایک دوست نے لون لیا، میرے منع کرنے پہ وہ بولا کہ ہم نے مسئلہ پوچھ لیا ہے، جائز ہے ہندوستان میں لون لینا بزنس کے لیے، کیا ایسا ہے؟ مطلب کہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ لون تو سودی قرض کو کہتے ہیں۔ لون میں آدمی سود کھاتا نہیں ہے بلکہ سود دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، سود دیتا ہے۔ قرض لیا 1,00,000، واپس کرنا پڑتا ہے 1,12,000، تو یہ زیادہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس میں حرام کھانے میں نہیں آتا، حرام کھلانے میں آتا ہے۔ معاملہ تو ناجائز ہے، جس طرح سود کھانا ناجائز، اس طرح سود دینا بھی ناجائز ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ہندوستان میں لون جائز ہے، یہ عمومی بات نہیں ہے۔ عمومی انداز میں اس طرح کا کوئی فتویٰ اہل حق کی طرف سے، اہل سنت والجماعت، اہل دیوبند وغیرہ کی طرف سے بالکل نہیں ہے، بلکہ پرسنل کسی کے ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جس کے تحت میں فقہاء اجازت دیتے ہیں، یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح، کہ انتہائی ضرورت مند شخص کے لیے جبکہ کوئی ضرورت ایسی اٹکی ہوئی ہو اور قرض جائز طریقے سے مل نہ رہا ہو، سودی قرض ہی مہیا ہو پا رہا ہو اور وہ ضرورت پوری کرنا ضروری ہے، تو اس میں انفرادی طور پر بعض حضرات ایسے نکل سکتے ہیں جن کے لیے گنجائش دی جاتی ہے۔ عمومی اجازت بہرحال نہیں ہے، لہذا اس کو عمومی مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ جس کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ رہا ہو، لون لینے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، اس کو قریبی کسی دارالافتاء میں رجوع کر کے پھر وہاں سے جو جواب ملے، جائز کا ملتا ہے کہ ٹھیک ہے ضرورتاً جائز ہے، گنجائش ہے، تو اس پر عمل کر لے، ورنہ اس کو اور لوگوں بھی اسی کو دلیل بنائیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ سود کا معاملہ، لینے دینے کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ قرآن کریم میں بہت 5 وعیدیں ہیں، ہم تفصیل میں اس وقت نہیں جاتے، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے سود لینے دینے میں۔ اگلا سوال عارفہ تبسم، ان کا بھی سوال کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے کہا، آج کل GST 9%، 14%، 18% وصول کی جاتی ہے، کیا اس غرض سے فکس ڈپازٹ کرا سکتے ہیں کہ انٹرسٹ کی رقم الگ کر کے رکھیں گے اور اسے انکم ٹیکس اور GST میں یوز کریں گے؟ دیکھیے، GST میں جو اجازت دی گئی ہے اس بات کی کہ آپ جو ہے سود کی رقم سے اس کو ادا کر دیں، تو GST میں یہ ادائیگی کون کر سکتا ہے سود کی رقم سے؟ اس لیے کہ جو تھوک بیپاری ہوتے ہیں وہ جو GST ان کو دینا پڑتی ہے تو وہ نیچے والوں سے لے لیتے ہیں۔ آخری جو کسٹمر ہوتا ہے وہ کسی سے GST اپنی وصول نہیں کر پاتا ہے، اور اس سے GST اس کی جیب سے چلی جاتی ہے۔ تو یہ آخری کسٹمر کے لیے، آخری خریدار کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ سود کے پیسے سے GST اپنی بھر دے، کیونکہ GST جو ہے ایک ایسی رقم ہم سے لی جا رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو سودی رقم سے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر کسی نے ڈپازٹ کرایا ہے تو اس سے دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ڈپازٹ کرائیں تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر رقم آپ کے پاس ہے سودی وہ دے دیں، ورنہ اپنی حلال رقم دیں، اور اس نیت سے فکس ڈپازٹ کراتے ہیں کہ آپ کی ذمہ زیادہ اس طرح کے GST وغیرہ دینی پڑ جا رہی ہے، یا انکم ٹیکس اس کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ فکس FD کرانے سے انکم ٹیکس آپ کا بچ سکتا ہے، یا انکم ٹیکس اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو حلال رقم آپ کی زیادہ چلی جا رہی ہے، تو پھر فکس ڈپازٹ کرا لیں، اور جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ وہ رقم الگ رکھتے رہیں اور اپنے یوز میں نہ آنے پائے، تو اس طرح گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال عبداللہ، انہوں نے 2 آڈیو میں ایک ہی قسم کا سوال کیا ہے جو استنجا کے تعلق سے ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی عبدالرشید صاحب نے اپنے ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ سو کر اٹھنے میں ہاتھ دھونے کا جو حکم ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، پانی وغیرہ کم یا استعمال کرتے تھے، ان کا ہاتھ ادھر ادھر لگا تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہاتھ دھو لینے کا حکم ہوا کہ جب سو کر اٹھے تو ہاتھ دھو لیں۔ لیکن آج کل بھی تو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، یعنی یہ کہ لوگ جو ہے ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں، نوجوان ہیں تو ان کو مزی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ نے صحیح جو ہے سوال اٹھایا ہے۔ جو حضرات نوجوان ہیں ان کو بھی احتمال ہوتا ہے، اور بوڑھے لوگ ہیں ان کو پیشاب کے قطرے کے نکل جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ سونے میں ہاتھ کہاں گیا؟ حدیث کے خود الفاظ یہ ہیں کہ لا تدری اینا باتت ایدیکم، کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں، تو سونے سے پہلے جو ہے ہاتھ دھو لینا یہ سب کے لیے مستحب ہے، سب کے لیے مستحب ہے، سب کے لیے یہ ہے کہ سنت یہی ہے۔ جیسے وضو میں جو ہے ابتدا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ گٹے تک دھو لینا وضو کی سنتوں میں ہے، ایسی سو کر اٹھنے کی سنتوں میں ہے کہ جب پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، چہرہ دھونے سے پہلے آپ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیا کریں، یہ سب کے لیے مستحب ہے۔ باقی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ جیسے مفتی عبدالرشید صاحب نے کہا تو یہ وجہ ٹیشو پیپر میں بھی ہے، اور یہ وجہ اس کے علاوہ بھی ہے، لہذا یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے اور بہتر سب کے لیے ہے۔ ہاں، جب یقین ہو جائے کہ ہمارا ہاتھ میں کچھ لیسدار مادہ آ رہا ہے، ہمارا ہاتھ لگانے سے کچھ جو ہے مزی محسوس ہو رہی ہے یا پیشاب کے قطرات محسوس ہو رہے ہیں، اور آپ کو لگا کہ ہاتھ میں لگ چکا ہے،
اب دھونا وہ واجب فرض ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو یقین سے معلوم ہو گیا آپ کہ ناپاک ہے۔ جب تک یقین نہیں ہے تو اس کا دھونا مستحب یا سنت کے درجے میں رہے گا۔ یہ آپ کے جواب کا حاصل ہے۔ اگلا سوال جناب محمد خورشید صاحب کمنٹ میں انہوں نے کہا واٹر پروف میک اپ پہ وضو، اس پر جو ہے مفتی صاحب آپ نے ویڈیو میں میک اپ کے بارے میں بتایا تھا کہ اسے کاغذ پہ لگا کر دیکھیں کہ پانی آر پار ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر پانی کاغذ کے پیچھے کی طرف بہہ گیا اور کاغذ بھی گیلا ہو گیا تو وہ پروڈکٹ چہرے پر لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے اگر تیل یا ویسلین بھی کاغذ پہ لگائی جائے تو پانی پیچھے کی طرف نہیں جاتا، جبکہ تیل یا ویسلین لگانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ سادی سی لپسٹک بھی کاغذ پہ لگا کر دیکھا تو پانی سے کاغذ گیلا نہیں ہوا، پانی اوپر ہی رہ گیا۔ اور آپ نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ اسکن پہ پروڈکٹ پرت کی طرح نہ چھوٹے تو اس کو لگانے سے وضو ہو جاتا ہے، جبکہ تقریباً سارے واٹر پروف کریم اسکن پہ جذب ہو جاتی ہیں، پرت نہیں بنتی ہے۔ ہاں آئی لائنر اور مسکارا کی تو پرت بنتی ہے، مسئلہ تھوڑا کریم یا فاؤنڈیشن کا ہے جو کہ چہرے پر لگائی جاتی ہے، تو پلیز ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھا دیں، مجھے کنفیوژن ہے اس مسئلے میں۔ دیکھیے تیل اور چکنی چیز یا ویسلین جو چہروں پر ملی جاتی ہے تو اس میں تو پانی آپ چہرے کے اندر کھال میں لگے نہ لگے اس کی تو صراحت ہے کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے، اس کو اب کاغذ پہ پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے تیل و ویسلین وغیرہ کی حد تک۔ باقی جو اور چیزیں مصنوعی چل گئی ہیں ان کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس میں پرت بھی جم رہی ہے اور اندر پانی بھی جذب نہیں ہو رہا ہے، یہ دونوں باتیں جمع کر دیں گے تب آپ کا مسئلہ مکمل ہو جائے گا۔ کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ نے وضو کے اعضاء میں جسم میں لگائی ہے جس سے اس طرح پرت جم رہی ہے کہ پانی پرت پر پڑنے سے اوپر پڑنے سے اندر تک نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کا وضو غسل نہیں ہوگا۔ باقی صرف چکنی چیز لگائی ہے پرت نہیں جم رہی ہے تو وضو غسل ہو جائے گا، یا جو ہے پرت والی چیز لگائی ہے لیکن پانی اندر پہنچ رہا ہے تو بھی وضو غسل ہو جائے گا۔ اگر دونوں باتیں جمع ہو جائیں گی تو پھر وضو غسل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال جناب آسیہ لیدر کیا لفظ ہے، انہوں نے کمنٹ میں پوچھا ہے مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسے بینک والے کاٹ لیتے ہیں، مثلا جیسے اے ٹی ایم چارج، وڈرو چارج وغیرہ، یہ چارج اسی اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ کے پیسے بینک دیتی ہے اس سے دیے جا سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ جو اے ٹی ایم چارج وغیرہ بینک کاٹتا ہے یہ تو سروس چارج ہے، یہ ان کا حق الخدمت ہے، آپ کو ایک سہولت دے رہی ہے، اس سہولت کا معاوضہ وہ لے رہی ہے، اس لیے اس سے سود سے یہ ادائیگی نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی اور سرکاری مطالبہ جو نہیں ہونا چاہیے وہ آپ سے ہو رہا ہے، انکم ٹیکس ہے یا جو ہے جی ایس ٹی وغیرہ ہے اور وہ آپ کو بھرنا پڑ رہا ہے، وہ آپ انکم جو ہے سود کے پیسے سے دے سکتے ہیں۔ یا مکان وغیرہ کی رجسٹری ہے، رجسٹری میں ایک تو پیپر کا اور وکیل کا خرچ ہوتا ہے، وہ نہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو رجسٹری میں جو سرکاری زمین پر جو ہے قیمت لی جاتی ہے پرسنٹ کے اعتبار سے کہ اتنی کی زمین ہے تو اتنی پرسنٹ آپ کو سرکار کو دینے پڑیں گے، وہ آپ جو ہے انٹرسٹ سے دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال جناب محمد سیف صاحب، انہوں نے سلام کے بعد کہا مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، پہلا سوال یہ ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں غسل کرنے کے لیے وضو سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اٹیچ باتھ روم میں جب تک کہ آپ قدمچے میں آپ نے پیر نہیں رکھا ہے، اس کے باہر ہیں تو اس میں آپ وہاں وضو کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وضو سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، درمیان کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا ہے، سوال ہے کہ نماز کے سجدے میں پیر کی انگلی اگر قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ سجدے میں پیر کی انگلی کیسے رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو پیر ہیں، پنجے ہیں، یہ پنجے زمین میں سیدھے اس طرح رکھے جائیں کہ تھوڑا سا اس میں دباؤ دیا جائے کہ وہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں۔ مثلا یہ جو آپ پیر اس طرح لگے ہوئے ہیں تو یوں تھوڑا سا دبا کے رکھیں کہ یہ انگلیاں آپ کی قبلے کی طرف ہو جائیں، تھوڑا زور دے کر کے۔ زمین میں چھو جانا یہ تو فرض کا درجہ ہے کہ آپ جو ہے زمین میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر زمین میں دونوں پیر کی انگلیاں لگی رہیں، ورنہ سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر ایک پیر اٹھا رہا، دونوں پیر اٹھے رہے، سجدے میں آپ نے انگوٹھا لگا ہی نہیں یا انگلیاں کوئی لگی ہی نہیں تو سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو سجدہ میں انگلیاں زمین پہ چھونا ضروری ہے، اور سنت یہ ہے کہ اس قدر جو ہے اس کو دبا کر کے پنجے کو رکھا جائے کہ تھوڑا سا بل جو سجدے کی طرف ہو جائے، انگلیاں سجدے کے رخ طرف ہو جائیں۔ تیسرا سوال، اگر نماز میں جاڑے کی ٹوپی سے پیشانی چھپا ہو تو سجدہ ہوگا یا نہیں؟ پلیز اس پر اپنے علم کی روشنی فرمائیں۔ دیکھیے پیشانی کھلی رہنا چاہیے، سنت طریقہ تو یہ ہے، اور پیشانی پر اگر آپ نے پگڑی باندھ رکھی ہے یا پیشانی پر ٹوپی یا ٹوپا سے سر ڈھکا ہوا ہے جس کی وجہ سے پیشانی تک جو ہے وہ کپڑا ہے، ٹوپی ہے، تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ ہاں سردی وغیرہ شدید کی ضرورت کی وجہ سے کہ زمین بہت ٹھنڈی ہے اور بیماری کا خطرہ ہے، پیشانی زمین پر جو ہے بہت سخت سردی میں رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ جو ہے ٹوپی پر بھی سجدہ کر لیں گے تو آپ کا سجدہ صحیح ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ پیشانی کا حصہ کھلا ہوا ہو اور پیشانی زمین سے ٹکے۔ اگلا سوال علی کمنٹ میں پوچھا انہوں نے، ایک ہی رومال سے موبائل پاک کرنا، ایک مرتبہ آگے سے، دوسری مرتبہ دوسری طرف سے، کیا اس طرح سے وہ 2 مرتبہ شمار ہوگا؟
یا وہ کپڑا پتلا ہوتا ہے اس لیے ایک ہی شمار ہوگا؟ یہ تو اس پر ہے کہ وہ اگر اس طرح گیلا ہو گیا گندگی سے، جس حصے سے آپ نے رومال سے موبائل کی گندگی پوچھی ہے اور وہ ناپاکی بھی ہے، مثلا پیشاب ہے یا کوئی اور ناپاکی ہے، تو اگر وہ اس قدر گیلا ہو گیا کہ دوسری طرف بھی اس کی ناپاکی کا اثر آ گیا، تب تو دوسری طرف سے نہیں پوچھ سکتے ہیں، ورنہ دوسری طرف سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا آپ کا سوال جاری ہے، کہتے ہیں اور اگر موبائل بالکل صاف ستھرا لگنے لگے ایک ہی بار رومال پھیرنے سے، تب بھی 3 مرتبہ پوچھنے کا حکم ہوگا یا ایک ہی کافی ہے؟ یہ نجاست کے زائل ہونے پر ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک مرتبہ پوچھنے سے نجاست بالکل پاک ہو گئی، یا کوئی ایسی نجاست تھی دلدار کہ وہ چھوٹ گئی اور اس میں کوئی اثر باقی نہیں رہا، تو ایک ہی مرتبہ بھی کافی ہے۔ اگر نجاست کا جسم نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ضروری ہے؟ مثلا پیشاب لگ گیا ہو تو 3 مرتبہ پوچھنا ضروری ہے، 3 مرتبہ آپ پوچھیں۔ اور اگر پیشاب چونکہ گیلا کپڑا پوچھنے سے پانی ایک آدھ اس کے نقصان کا خطرہ ہو، تو کوئی اور ایسی چیز پانی کے مشابہ، کوئی ایسا کیمیکل جس سے جو ہے نجاست کٹ جاتی ہے، اس سے آپ جو ہے 3 مرتبہ کر لیں گے تو بھی پانی کے حکم کی طرح وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور موبائل کو جب کوئی بھی چیز کو پاک کر رہے ہوں تو اس میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ پہلے نیچے والا حصہ پاک کیا، پھر وہی گندے ہاتھ سے پاک کیے ہوئے کو پکڑ لیا، تو کیا یہ معاف ہوتا ہے یا کوئی اور طریقہ ہوگا اس کے پاک کرنے کا؟ دیکھیے، اگر ناپاک چیز پہ ہاتھ لگا یا کپڑا لگا تو وہ ہاتھ یا کپڑا ناپاک اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ناپاکی اور گندگی کا اثر ہاتھ میں نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو۔ مثلا داغ آ جائے، اس کا کچھ حصہ آ جائے، اجزاء آ جائے اس کے ہاتھ میں، یا بدبو آ جائے اس میں گیلے طریقے سے، تو اگر اتنا نہیں ہے تو پھر اس کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہے کہ گیلا کپڑا ایک پاک ہے، ایک دوسرا گیلا کپڑا ناپاک ہے، دونوں کو ملا کے آپ نے رکھ دیا، تو اب گیلا کپڑا جو پاک تھا وہ پاک ہی رہے گا جب تک کہ ناپاکی کے اجزاء اور اس کی بدبو اس گیلے کپڑے میں منتقل نہ ہو۔ بس یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہوگا۔ اگلا سوال ابو سعید اعظمی صاحب ہیں، بمبئی کے، کمنٹ میں انہوں نے پوچھا، باسلام عرض ہے کہ مفتی صاحب کیا دیہات میں عمر رسیدہ عورت سے ضروری بات کر سکتے ہیں؟ اکثر خواتین دینی باتیں معلوم کرتی ہیں، ایسی صورت میں ہم نگاہ کی حفاظت کیسے کریں؟ جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کا حکم قرآن کریم میں خود جو ہے ان کے لیے تخفیف بیان کی گئی، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ ویستعففن خیر لہن، کہ بھائی پردہ تو ان سے بھی کرو، لیکن اس سے پردے میں بہت زیادہ شدت کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھی عورتوں کے سامنے بے حجاب اگر بات آپ کرنا چاہیں ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اگر آپ کو فتنے کا خوف ہے فاسألوہن من وراء حجاب، آڑ میں بات کریں، آپ دیوار کے اوٹ میں بیٹھ جائیں یا سامنے نہ ہو، اور نگاہ نیچے رکھ کر کے بات کو سنا جا سکتا ہے۔ آپ کو کان سے بات سننی ہے، جو ہے آنکھ سے تھوڑی نہ بات سننی ہے، آپ آنکھ نیچے رکھتے ہوئے ان کی بات سن لیں اور ان کا جواب دے دیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال بوڑھی عورتوں میں گنجائش ہے جن میں اس لیے کہ یہ پردے کا جو حکم ہے چہرے کا، یہ سطر میں تو شامل نہیں ہے چہرہ، بس خوف فتنہ کی وجہ سے پردے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بوڑھی عورتوں میں خوف فتنہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے تاکہ کم از کم دوسروں کو موقع نہ ملے۔ اتقوا مواضع التہم۔ بہرحال یہ تھے آپ کے آج کے مختصر سوالات جوابات، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہاں ایک چیز رہ گئی، جناب شہاب الدین کیرالہ صاحب نے گزشتہ اتوار میں مفتی عبدالرشید صاحب کی سے سوال کیا تھا کہ غار حرا کا واقعہ کس حدیث میں ہے، تو مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اگلے اس میں مفتی اقبال صاحب بتائیں گے، چونکہ انہوں نے ویڈیو میں بات کہی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ خود تو بخاری شریف میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، یہ حدیث نمبر 3 میں یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کا، جس کو غامدی صاحب بالکل بکواس بتا رہے ہیں جس غار حرا کے واقعے کو، وہ بالکل بکواس نہیں بلکہ 100% 101% واقعہ صحیح ہے، ہمیں یقین کرنا ضروری ہے، اور جو ہے بلا وجہ محض عقل کی بنیاد پر، اصل میں غامدی صاحب عقل کے پرستار ہے، تو ہمیں عقل پہ نہیں جانا ہے، ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، اگر سند کے ساتھ مضبوط حدیث میں کوئی چیز موجود ہے ہمیں آمنا صدقنا، لہذا یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اس میں شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔